الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قابل احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیش نظر اس وقت مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب کی کچھ تحریریں ہیں جو فیس بک اور واٹس ایپ پر پوسٹ ہوئی ہیں۔ ان تحریروں میں رضی الاسلام صاحب نے مولانا مودودی علیہ رحمہ اور ان کی برپا کی گئی جماعت اسلامی پر اپنے کچھ تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ یہ تحریریں بظاہر بہت خوب ہیں، مگر ان میں بعض باتیں قابل اعتراض ہیں اور قابل افسوس بھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر اپنا کچھ اظہار خیال اور تبصرہ کروں، میں ان دونوں حضرات کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ ایک تو مولانا مودودی، جن پر مولانا رضی الاسلام صاحب نے لکھا ہے، کچھ باتیں لکھی ہیں، اور ایک خود مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب۔ ان دونوں کا مختصر تعارف پیش کروں گا، خاص کر ان ناظرین کے لیے جو ان صاحبین کو جانتے نہیں ہیں۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ گزشتہ صدی کے ایک مایہ ناز مفکر اور ایک انقلابی شخصیت کے حامل تھے۔ انہوں نے اسلام کی اتنی مدلل اور دل و دماغ کو اپیل کرنے والی اسلامی تحریریں پیش کیں کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بے دین اور کمیونزم کی طرف مائل نوجوان اور مسلمان دین کے قریب ہو گئے۔ اور مولانا مودودی نے ایک ایسی اسلامی تحریک برپا کی جماعت اسلامی کے نام سے، جو آج بھی دنیا کے کونے کونے میں اقامت دین اور اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہی ہے۔ مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب ایک عالم دین کے علاوہ یونانی ڈاکٹر بھی ہیں اور جماعت اسلامی کی شریعہ کونسل اور تحقیقات اسلامی کے ذمہ داروں میں سے ایک ہیں۔ اکثر اپنی تحریریں فیس بک اور واٹس ایپ پر پوسٹ کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے فقہی سوالات کے جواب بھی دیتے ہیں۔ چونکہ موصوف جماعت اسلامی کے شعبہ شریعہ کونسل اور تحقیقات اسلامی کے ذمہ داروں میں سے ایک ہیں، لہٰذا ان کی پڑھنے والے اور جاننے والے زیادہ ہیں۔ کچھ عرصہ قبل رضی الاسلام صاحب نے میڈیا میں کچھ متنازعہ جو تحریریں پوسٹ کی ہیں، جس پر میں ابھی نقد و تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے فیس بک وال ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی جو انگلش میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کے ایک سے زائد فیس بک اکاؤنٹس ہیں، تو یہ انگلش میں لکھا ہوا ہے ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی، اس پر یہ تحریریں ان کے وال پر ابھی بھی موجود ہیں۔ ان تحریروں کے عنوانات اس طرح ہیں: ایک تو یہ کہ مولانا مودودی جن سے مجھے محبت ہے، اور دوسری تحریر مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کو ایک نہ سمجھیے۔ اور حالیہ ایک تحریر انہوں نے پوسٹ کی ہے دیوبندی حضرات کے اس مہم کے جواب میں، اس کا عنوان ہے فرقہ مودودیت اور جماعت اسلامی۔ چونکہ یہ تحریریں میڈیا پر پوسٹ کی گئی ہیں، اس لیے جواب بھی میں تبصرہ بھی میڈیا ہی میں کر رہا ہوں، تاکہ جن لوگوں کو اس سلسلے میں کچھ غلط فہمیاں ہوئی ہیں یا غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں وہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ پہلے پوسٹ میں محترم نے یعنی رضی الاسلام ندوی صاحب نے مولانا مودودی سے اپنی محبت کے اظہار میں ایک طویل تحریر رقم کی ہے، مگر آخری پیراگراف میں انہوں نے بہت ہی قابل اعتراض جملے لکھے ہیں۔ مثلاً وہ پیراگراف میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ مولانا موصوف نے لکھا ہے کہ میں مولانا مودودی کو فرشتہ نہیں انسان سمجھتا ہوں، ایک ایسا انسان جس سے بسا اوقات غلطیاں ہوئی ہیں، تحقیقات میں، استنباطات میں، نتائج بحث میں، لیکن میں انہیں ضال اور مضل نہیں کہتا، ان کی فکر کو فتنہ نہیں قرار دیتا، بلکہ انہیں دین کا ایک ایسا خادم سمجھتا ہوں جس کے افکار نے عالمی اثرات ڈالے ہیں۔ یوں تو اکثر دشمنان مولانا مودودی نے بہت سی تنقیدیں کی ہیں اور بہت سے مخالفتیں ان کی زندگی میں بھی اور ان کی زندگی کے بعد بھی کی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ محترم مولانا رضی الاسلام صاحب نے جس طرح سے بھونڈے انداز میں ان پر تنقیدیں کی ہیں اور غیر صحیح الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ میں اس پر اپنا تبصرہ پیش کرنا چاہوں گا۔ محترم نے ایک لحاظ سے ایک میٹھے کیپسول میں کچھ کڑوی باتیں بھی لکھ دی ہیں۔ یہ ان کا یہ اس پر انہوں نے لکھا ہے۔ شروع میں تو تعریف کی ہے اور محبت کا اظہار کیا ہے مولانا سے، لیکن آخر میں جو پیراگراف میں جو باتیں لکھی ہیں وہ نہایت قابل اعتراض ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو لکھا ہے کہ میں فرشتہ نہیں سمجھتا، سوال یہ ہے کہ مولانا مودودی کو فرشتہ کون سمجھتا ہے جس کی نکیر یہ محترم کر رہے ہیں؟
دوسری بات یہ کہی انہوں نے کہ مولانا سے بسا اوقات غلطیاں ہوئی ہیں۔ واضح رہے کہ بسا اوقات کے معنی ہیں اکثر، بار بار اور زیادہ بار کے آتے ہیں۔ موصوف کو بتانا چاہیے، اور اب بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ بتائیں کہ مولانا مودودی سے اکثر دفعہ کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور کیا غلطیاں ان کی تحریروں میں موجود ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علمی گفتگو کر کے مدلل انداز میں وہ جواب دیتے اور ثابت کرتے، اس کے بجائے انہوں نے ایک ایسا جملہ استعمال کیا ہے کہ ان سے بسا اوقات غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا جملہ ہے جو کنفیوز کرنے والا ہے۔ یہ جملہ کہہ کر موصوف نے مولانا مودودی کے سارے علمی سرمایہ پر سوالیہ نشان کھڑا کر کے عوام الناس کو ان سے بدظن کرنے والا عمل کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایک کوئی موجودہ عالم دین یہ کہے گا کہ مولانا مودودی کے تحریروں میں، ان کے کتابوں میں بسا اوقات غلطیاں ہوئی ہیں، تو بہرحال پورے علمی سرمایہ پر ایک سوال نشان کھڑا کرنے کے برابر ہے۔ اور آگے رضی الاسلام صاحب نے یہ کہہ کر اور بھی سنگین غلطی کی ہے کہ مولانا مودودی کی غلطیاں وہ ہیں کہ جو تحقیقات میں، استنباطات میں، نتائج بحث میں، یہ کہہ کر موصوف نے دشمنان مولانا مودودی کے الزامات کو گویا کہ تسلیم کر لیا ہے اور انہیں سند جواز عطا کیا ہے۔ آگے موصوف لکھتے ہیں کہ میں انہیں ضال اور مضل نہیں کہتا، ان کی فکر کو فتنہ نہیں قرار دیتا۔ یہ کیا تک ہے لکھنے کی؟ کیا کوئی محبت کرنے والا اپنے ممدوح کے لیے ایسے گندے الفاظ استعمال کر سکتا ہے کہ میں ضال نہیں سمجھتا، مضل نہیں سمجھتا؟ مثال کے طور پر اگر میں کسی شخص کے بارے میں یہ کہوں کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے، مگر میں اسے چور نہیں کہتا، ڈاکو نہیں کہتا، غنڈا نہیں کہتا، اس طرح کے الفاظ اگر کوئی کہیں تو کیا یہ محبت کی علامت ہے؟ کیا کسی شخص کے اعتبار کو گرانے کی اس سے زیادہ ذومعنی الفاظ اور کیا ہو سکتے ہیں؟ ان باتوں پر ان کے ذہنی شاگرد جناب ابوالعلا سبحانی ان کی تعریف کرتے ہیں میڈیا میں، اور ان کی باتوں پر ان کی پشت پناہی کرتے ہیں جو مناسب نہیں ہے۔ مولانا رضی الاسلام صاحب کو چاہیے کہ اپنے الفاظ واپس لیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ اپنے الفاظ واپس لیں اور مولانا مودودی کے محبان سے اظہار معذرت فرمائیں۔ جو دوسری تحریر جس پر میں تبصرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ ہے جس کا عنوان ہے مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کو ایک نہ سمجھیے۔ یہ آپ بھی مولانا موصوف کے بال پر موجود ہے، جس میں رضی الاسلام صاحب نے مولانا مودودی کی ذات کو جماعت اسلامی سے الگ بتایا ہے، اور یہ رائے ظاہر فرمائی ہے کہ مولانا مودودی کی آراء سے اتفاق کرنا اور مولانا کی ذات کو جماعت اسلامی کے ساتھ لازم و ملزوم سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات اس حد تک صحیح ہے کہ مولانا مودودی کی فقہی آراء کی اتباع ارکان جماعت پر لازم نہیں ہے، مگر جہاں تک مولانا مودودی کی آراء بضمن اساسیات اسلام ہیں، اس سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی مولانا مودودی نے فقہی چیزوں پر بہت کم لکھا ہے، جو اساسیات دین پر لکھا ہے اس کو ہم کیسے جماعت اسلامی سے الگ کر سکتے ہیں؟ انہی تحریروں پر تو اس جماعت اسلامی کی عمارت تعمیر ہوئی ہے۔ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مولانا مودودی کی تحریروں کو اور مولانا مودودی کی ذات کو جماعت اسلامی سے الگ سمجھا جائے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ مولانا مودودی سے قبل اسلام عموماً ایک محدود معنی میں ایک مذہب کی شکل اختیار کر گیا تھا، اور چند عبادات اور رسومات کو اسلام کا منتہی مقصود سمجھا جانے لگا تھا۔ یعنی ایک ایسا مذہب بن گیا تھا مولانا مودودی کے زمانے میں کہ ایک مذہب کی طرح ہو گیا تھا، وہ بھی بہت سے بدعات و خرافات سے بھرا ہوا۔ مولانا مودودی نے اس تصور کو اپنی اس کی اصل کی جانب لوٹایا، یعنی اسلام کو اس کی اصل کی جانب لوٹایا اور سمجھایا، اور اسلام کو بحیثیت نظام زندگی اثر نو متعارف کرایا، اور اسلام کی تحریک کی فکر سے مسلمانوں کو جوڑا، اور آج ساری دنیا میں اسلام ایک مکمل سسٹم آف لائف کی حیثیت سے معروف ہے، اور لوگ قبول بھی کر لیے ہیں بہت سے، بلکہ جم غفیر ہے، کئی ممالک میں اس وقت اسلام کو بحیثیت سسٹم آف لائف کے قبول کر لیا گیا ہے، جو قرآن و حدیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ اور حضرت مولانا مودودی نے ایک ایسی تحریک برپا کی کہ اس کی تحریکی اسلام کی تحریکی شعور کو بیدار کیا، اور ایک ایسی تحریک برپا کی جس کے اثرات آج بھی دنیا میں پوری طور سے پھیل رہے ہیں۔ ایسے وقت میں لوگوں کے ذہنوں کو اس طور سے کنفیوز کرنا کہ مولانا مودودی کی تمام آراء سے اتفاق ضروری نہیں ہے،
گویا کہ دنیا میں پھیلی ہوئی تحریک اسلامی کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے مماثل ہے، اور دشمنان اسلام کے اس دعوے کو مان لینے کے برابر ہے کہ اسلام ایک انقلابی تحریک نہیں بلکہ ایک مذہب ہے جس میں صرف عبادات اور رسومات کو اہمیت حاصل ہے۔ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کو الگ الگ بتانے کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی رضی الاسلام ندوی صاحب کو؟ یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیا تحریک اسلامی کے قائدانہ سطح کے لوگ مولانا مودودی کی انقلابی اور عظیمت والی تحریروں اور فکر سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتے ہیں جس کی یہ ترجمانی کر رہے ہیں؟ یہ بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنے لوگ جماعت اسلامی سے اس فکر سے متاثر ہو کر جڑے ہوئے ہیں ان کے سامنے اس طرح سے کہنا کہ مولانا مودودی کی تحریروں سے، ان کی باتوں سے اتفاق کرنا ضروری نہیں، ایک محمل سی بات ہے۔ اگر مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا مودودی کو جماعت اسلامی سے الگ بتانے سے مخالفین جماعت اسلامی جماعت سے قریب ہوں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ جماعت اسلامی کے مخالفین بھی جانتے ہیں کہ اگر مولانا مودودی کی ذات کو جماعت سے الگ کر دیا جائے تو صرف جسم باقی رہ جائے گا، روح نکل جائے گی۔ مولانا رضی الاسلام صاحب شاید جانتے ہیں یا نہیں جانتے کہ مخالفین جماعت اسلامی کے سامنے اگر فرشتے بھی آ کر کہیں کہ یہ برحق جماعت ہے تب بھی اکثر دیوبندی، صوفی اور دیگر مخالفین جماعت اسلامی اس جماعت کو برحق نہیں مانیں گے۔ تو اس طرح سے نرمی سے بات کرنا اور اس طرح سے بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جماعت اسلامی کے ذمہ دار حضرات جماعت کا اور مولانا مودودی کا کھل کر تعارف کرائیں اور مخالفین کو حق کی دعوت دیں، جو اصل قرآن و حدیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اب کے سیرت کا نچوڑ ہے، جو اس پر جماعت اسلامی قائم ہے، اس کا کھل کر ببانگ دہل اعلان کریں، لوگوں کو متعارف کرائیں اور قائل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ذمہ دار حضرات خود سیاسی دباؤ یا خوف کی وجہ سے رخصت و مصلحت کے نام پر مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے بارے میں سچائیوں کو چھپائیں گے اور مصالحانہ گفتگو کریں گے تو یہ دین اور تحریک اقامت دین کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب کا ایک اور تازہ پوسٹ ان کے فیس بک وال پر آیا ہے، عنوان ہے فرقہ مودودیت اور جماعت اسلامی۔ اس تحریر میں بھی بہت سی باتیں غیر صحیح ہیں۔ مثلا موصوف نے جو لفظ فرقہ مودودیت کا استعمال کیا ہے وہ خود ہی ایک بہتان ہے جو دشمنوں کا گھڑا ہوا ہے۔ اسے اپنی تحریروں میں استعمال کرنا، وہ بھی ہیڈنگ بنانا، لوگوں کو تحریر پڑھنے سے پہلے ہی غلط فہمی میں مبتلا کر دے سکتا ہے۔ تحریر کے درمیان میں جماعت اسلامی کو محترم رضی الاسلام صاحب نے جماعت اسلامی کا تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے کہ دعوت دین اور اصلاح معاشرہ کے لیے قائم کی گئی جماعت ہے۔ یہ بھی پوری طور سے صحیح تعارف نہیں ہے بلکہ مدافعانہ اور نامکمل تعارف ہے، جبکہ صحیح یہ ہے کہ جماعت اسلامی اقامت دین، اعلاء کلمت الحق اور تمام ادیان باطل پر دین اسلام کی غلبے کے لیے قائم کی گئی۔ آخر میں ہم مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب سے خواہش کرتے ہیں کہ وہ اپنے میڈیا چینل سے یہ تحریریں حذف کر دیں اور میڈیا ہی میں وضاحت بیان کریں اور محبان مولانا مودودی سے اظہار معذرت فرمائیں اور آئندہ سے ایسے کنفیوز کرنے والے اور کمپرومائز کرنے والے غیر صحیح تحریروں سے احتراز فرمائیں۔ امید کہ وہ اس پر غور فرمائیں گے اور تمام لوگوں کی غلط فہمیاں بھی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ میری اس وضاحت کے بعد تھوڑی سی دور ہو گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم کو صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔